صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، جس بھی مقام پہ ہوتے ہیں، جب بھی ہم اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس انداز میں پیش کرتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم جہاں سے بھی پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارا پڑھا ہوا درود و سلام خود سماعت بھی فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام ہمیں جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ پاک میں حاضر ہو تو وہاں پر اس انداز میں پڑھو، لیکن جب دور سے پڑھو تو اس دوسرے انداز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں پڑھو۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو ہم اس انداز میں جس طرح میں نے عرض کیا پیش کرتے ہیں، یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جو اللہ کریم کا حکم ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کریم اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب بھیج رہا ہوں، اے ایمان والو تم میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ تو اس حکم پر عمل اسی وقت ہوگا جب ہم اس انداز میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس لیے سامعین محترم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی آیہ مقدسہ کی تفسیر میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں حضرت امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت میں قاضی بغداد رہے، حنفی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں روح المعانی میں، وہ فرماتے ہیں کہ سلام کا معنی یہ ہے کہ آئی قولو السلام علیکہ ایھا النبی، کہ تم جس بھی مقام پر ہو، جہاں بھی ہو، جب بھی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کا ارادہ کرو تو اس انداز میں کرو کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ اس صیغے کے ساتھ کرو کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہقی شریف میں یہ بات نقل فرمائی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تشریف حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا التَّسْلِيمُ، سلام عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کریم نے فرمایا خوب سلام پیش کرو، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یقالا، اس انداز میں عرض کیا جائے، اس انداز میں کہا جائے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی تم جس بھی مقام پر ہو، جہاں بھی ہو، جب بھی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کا ارادہ کرو تو اسی انداز میں کرو کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ اور اس میں حدیث پاک میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ما من مسلم سلم علیہ فی شرق ولا غرب، حضور فرماتے میرا کوئی بھی امتی، کوئی بھی غلام چاہے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ جب بھی کسی بھی مقام سے میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حضور فرماتے کہ الا انا و ملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، حضور فرماتے کہ میں خود اس کا سلام سماعت بھی فرماتا ہوں، اسے جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اور یہ بات لوگ یہ بات کرتے ہیں، صحابہ کرام یاد رکھیے گا، نسیم الریاض میں حضرت امام خفاجی، امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ہمیشہ یہ معمول تھا، وَالْمَنْقُولُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ
منہ کر لو، یہاں پہ آ کر اس انداز میں ادھر منہ کرو، پھر دعا مانگو، پھر سلام عرض کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول مبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ ارشاد ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس بات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند امام اعظم میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من السنت، یہ بات سنت میں سے ہے، یعنی ہمیشہ سے یہ قاعدہ ہے، رسول کریم علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام اور پھر صحابہ کرام جب بھی حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کی یہ سنت ہے کہ کیا سنت ہے، فرماتے ہیں کہ انتاتیہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلۃ، جب بھی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ وہ آداب بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کس انداز میں تم نے حاضر ہونا ہے، کہ جب بھی تو حضور کی بارگاہ میں آئے، انتاتیہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلۃ، قبلہ کی طرف سے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تو حاضر ہو، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی پیٹھ کو قبلہ کی طرف کرو، یعنی معاہدہ شریف میں دعا رہا ہے نا، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو قبلہ کی طرف سے آ، وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قبلہ کی طرف تو اپنی پیٹھ کو کر لے، وَتَسْتَقْبِلُ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ، اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لے، ثم تقول السلام علیکہ ایھا النبی، اپنے چہرے کو حضور کی طرف کر کے عرض کر کے یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی تو حضور علیہ السلام کی طرف، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا تجھے شرف نصیب ہو، تو اس انداز میں ہو کہ قبلہ کی طرف تیری پیٹھ ہو، رسول کریم علیہ السلام کی طرف تیرا چہرہ ہو۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے چلا آ رہا ہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو جمہور محدثین نے اپنی کتب میں نقل فرمایا، شفا شریف میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا، مواہب الدنیا میں امام کسطلانی نے نقل فرمایا، دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس کا ذکر فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا بما یرید الدعاء ویقف عنده، کہ جب بھی کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، جب بھی کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، ودعا بما یرید الدعاء، جو بھی دعا مانگنا چاہے دعا مانگے، ویقف عنده، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھڑا ہو، وہاں پہ حاضر ہو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ووجہ القبر الشریفہ لا الی القبلۃ، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہاں پہ دعا مانگو، سلام عرض کرو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رکھو، ووجہ القبر الشریفہ، کہ تمہارا چہرہ رسول کریم علیہ السلام کی طرف ہونا چاہیے، لا الی القبلۃ، قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یعنی حضور علیہ السلام کی بات آپ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف تیری پیٹھ ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بھی شفا شریف میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، مواہب الدنیا میں امام کسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس بات کو نقل فرمایا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ابو جعفر منصور عباسی، جب وہ خلیفہ تھا اپنے وقت کا، وہ آتا ہے، وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ آپ کی کنیت تھی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے منہ کو قبلہ کی طرف کروں اور دعا مانگوں، یا میں اپنے چہرے کو رسول کریم علیہ السلام کی طرف کروں؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ساری زندگی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث شریف پڑھانے والے حضرت امام مالک